مکان بنایا تم نے اپنے بیٹے کے لیے، جائیداد تیرے بیٹے کے لیے، دکان تیرے بیٹے کے لیے، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ اگر کل خدا تم سے پوچھے گا تم کلمہ پڑھتے تھے میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کو کلمہ پڑھتے تھے، میرے محبوب کو گالیاں دی جا رہی تیرے سامنے میں، میرے محبوب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تیرے سامنے، تو نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ علماء کرام سے بھی پوچھتا ہوں، آپ نے کیا کیا ہے نبی کے لیے؟ دھان تکے پیسہ پیسہ پیسہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو جلوس محمدی نکالنا یہ بھی معمولات اہل سنت میں سے ہے، اس لیے میں علماء سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ 12 ربیع الاول شریف کو اپنے کاروبار کو نبی کے نام پر بند کر دیں اور اس دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں جہاں رہیں، گاؤں میں ہے تو وہاں جلوس نکالیں، شہر میں ہے وہاں جلوس نکالیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین، ہم اور آپ آج جس ذات گرامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، اگرچہ ہم اور آپ انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میری عقیدت بولتی ہے کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں اور اپنے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، الحمدللہ ان کا لگایا ہوا یہ باغ جسے ہم اور آپ جامعہ تیغیہ رضویہ روح العلوم سے یاد کرتے ہیں، اگر آپ کو، ہم کو، سب کو حضور فخر بہار علیہ رحمہ و رضوان سے محبت ہے تو یقیناً آپ اس باغ کا ہمیشہ خیال رکھیں گے اور روح العلوم کو آپ ان کا تعاون ہر اعتبار سے ہر موقع پر فرماتے رہیں گے تاکہ ان کی روح خوش رہے اور ان کا فیضان ہم سب پر جاری رہے۔ یہ روح العلوم بہت زمانے سے یہ آپ کی یادگار ہے، اس کو باقی رکھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری، اور الحمدللہ ان کی جو آپ ابھی آبیاری کر رہے ہیں وہ عزیز القدر حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں بے پناہ اضافہ فرمائے، اور ان کی سرپرستی کرنے والے حضرت علامہ مولانا مسعود رضا صاحب فخر بہار کے بڑے صاحبزادے، اور ڈاکٹر محسن رضا اور حضرت علامہ مولانا حسن رضا، یہ حضرات دارالعلوم جامعہ روح العلوم کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج میں صرف 5-10 منٹ آپ کے درمیان میں ہوں اور آج کے اس عظیم اجلاس سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے اس کو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے
اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بنا کر اس نور بنایا ہے، آپ کی اصل نور ہے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضور کی حقیقت نور ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ تو حضور کی حقیقت نور ہے، اور آپ اسلام، آپ انسانی لباس میں، بشر کی لباس میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ آپ نوری بشر ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسان نہ مانے، بشر نہ مانے، وہ بھی کافر، اور جو رسول کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر۔ انسان نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو اپنی طرح انسان مانے وہ بھی کافر۔ اسی لیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی نوری بشر ہے، حقیقت آپ کا نور ہے، اور انسانی لباس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ غرض کہ آپ کا نور ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ظاہر ہے۔ اور دوسرا عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے قرآن میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری جہان کے لیے نبی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہے، تو وہ نبی کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، نبی کی عظمت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، تو جب یہاں عالمین میں کوئی تخصیص نہیں تو رحمت للعالمین میں بھی کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ ہے، اللہ محمد جیسے اللہ رب العالمین ہے، ایسے ہی رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ جن جن کے لیے رب ہے، رسول اللہ ان سب کے لیے رحمت۔ تیسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا علم جانور اور پاگل نعوذ باللہ من ذالک زید و عمر بکر کی طرح ہے، اس سے تشبیہ دے، تو علماء اہل سنت کے نزدیک تشبیہ دینے کی بنیاد پر نبی کی توہین کیا، اور نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ اس لیے ایسا کہنے والا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب عطا فرمایا ہے۔ کتنا غیب عطا فرمایا یہ دینے والا اللہ جانے اور لینے والا مصطفیٰ جانے۔ ہم اتنا کہیں گے کہ عالم ما یکون یہ نبی کے علم غیب کا ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. فرشتوں سے بھی زیادہ، شیطان سے بھی زیادہ، تمام انسانوں سے بھی زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے. اگر کوئی کہے کہ شیطان سے اللہ کے نبی سے زیادہ شیطان کو علم تھا تو یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ کفر ہے. کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں اب پیدا نہیں ہوگا. کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا. آخری نبی ہے نبی. اگر کوئی دوسرے نبی کے آنے کا امکان مانے اور کہے دوسرا آ سکتا ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. وہ شخص مسلمان نہیں. اس پر اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا گستاخی کرنے والا، ادنا گستاخی کرنے والا نبی نے جس کسی جوتا شریف کو ایک مرتبہ پہن لیا اور اس کو اتار دیا، اس جوتے کو اگر کسی نے نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اگر جوتیا کہہ دیا تو انہوں نے نبی کی توہین کی. اس لیے وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت آپ نے سماعت فرما لی. اور تمام جو بھی یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کی توہین دکھائی دے اس سے اہل سنت و جماعت کو کوئی سروکار نہیں، اور جہاں جہاں نبی کی تعظیم دکھائی دے سمجھ لو کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور معمولات اہل سنت میں سے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، اقامت کے وقت میں بیٹھے رہنا اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ فلاح کے وقت میں کھڑا ہونا. معمولات اہل سنت یہ ہے. سلام، فاتحہ، نیاز. معمولات اہل سنت یہ ہے. قبروں کی زیارت. معمولات اہل سنت یہ ہے کہ عرصے بزرگان بھی، یہ سب معمولات اہل سنت ہے. لیکن اہل سنت کے عقیدے میں یا شریعت کی نگاہ میں امام باڑے کا کوئی وجود نہیں ہے، ڈھول تاشے کا کوئی وجود نہیں ہے، کھیل تماشے کا کوئی وجود نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک محرم میں تاڑی اور شراب اور گانجا پی کر، دارو پی کر ناچنا یہ اہل سنت و جماعت کا کام نہیں ہے. یہ اہل سنت پر جو قائم ہے، اگر کوئی لڑکا اس طریقے سے کرتا ہے تو اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ اہل سنت کے نزدیک یہ سب چیز کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، قیامت تک ناجائز رہے گا. اس لیے آپ حضرات یہ
मुहर्रम के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर डीजे वगैरह ये सबसे परहेज करें। और याद रखिएगा कि जो लोग शादी ब्याह के मौके पर भी डीजे लगाते हैं या वो लोग उलमा अहले सुन्नत की बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, तो शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। अगर बाप नहीं रोकता है तो वो बाप भी अपने बेटे के गुनाह में शरीक है, कयामत में उसे भी जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए बाप के लिए भी जरूरी है अपने बच्चों को गुनाहों से रोकें और खुद भी रुकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुरी बातों से रुकने की और रोकने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त, एक पैगाम जाते जाते और सुन लें। देखिए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये भी मामूलाते अहले सुन्नत में से है। इसलिए मैं उलमा से भी कहूंगा और आप हजरात से भी कहूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने कारोबार को नबी के नाम पर बंद कर दें और उस दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में जहां रहें, गांव में है तो वहां जुलूस निकालें, शहर में तो है वहां जुलूस निकालें। कोशिश करें कि गांव वाला भी शहर के जुलूस में शरीक हो। और लेकिन याद रखिए, इस मर्तबा 1500 ये साल मुकम्मल हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल शरीफ के दिन। इसलिए कोशिश करें कि हर जगह जहां भी जुलूस निकालें, सर पर टोपी हो, सफेद लिबास हो, कुर्ता पायजामा हो, अदब के साथ जुलूस निकालें। लोग देखें तो कहें कि जुलूस निकालने का तरीका इस्लाम से सीखो, इन मुसलमानों से सीखो। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा आप जुलूस में शर्माए नहीं, अपने बच्चों को भी और खुद भी जुलूस में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर जुलूस को कामयाब बनाएं। हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी हैं ये जुलूस निकालते हैं। आप हजरात भी जुलूस निकालते हैं, शरीक रहते हैं ना, तो अपने गांव के लोगों को भी अभी से खिताब में कहना शुरू कीजिए। जुमा के दिन बयान में लोगों से कहिए कि वो जुलूस निकालें। उलमा अहले सुन्नत से मैं कहूंगा कि आपके लिए बेहतरीन कौम तक पैगाम पहुंचाने का जरिया जुमा की खिताब है। जुमा के दिन जो आप तकरीर करते हैं, वो तकरीर मत कीजिए, वास कीजिए, नसीहत कीजिए, मसाइल बताइए। और उस दिन हाथ उठाड़ने झुड़ने की जरूरत नहीं है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इत्मीनान से आप बोलें और लोगों तक, कौम तक पैगाम पहुंचाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना उलमाए अहले सुन्नत मसूद साहब फखरे बिहार के बड़े साहिबजादे अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ ले आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये बक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नेता मुसलमानों की तरफ से जवाब देने वाला तैयार नहीं हुआ। कोई भी नेता आज तक इन लोगों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो। ये तो एक भाजपा तो अपना मुखालिफ है, लेकिन ये सेकुलर पार्टी कहने वाले ये लोग भी बोलने को तैयार नहीं। और न कोई आलिम, चाहे देवबंदी तबके का हो, चाहे बरेलवी तबके का हो, कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है, किसी ने भी देते नहीं। और न कोई पीर साहब किसी खानका से निकले और न एहतजाज किए, न कुछ बोले। उनको क्या पड़ी है, मस्जिद जाए, खानका जाए,
मदरसा जाए उनको पढ़ के आए। जब बड़े बड़े खामोश तो हम जैसे लोग भी खामोश, लेकिन अभी कॉलेज में हमारे इलाके के उलमा बैठे थे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आवाज उठाए, हम आपके साथ हैं। बेशक मैंने कहा कि मैं अपने बड़े उलमा से मशवरा कर लूं, तो फिर मैंने गुलाम रसूल बलियावी को फोन किया। उन्होंने कहा कि इदारे शरिया के तहत तहरीक की बेदारी कॉन्फ्रेंस होती है, अगर आप उनके तहत आवाज उठाएं तो मैं आपके साथ हूँ। वो लोगों ने असल में हमारे उलमा ने गुलाम रसूल बलियावी को सियासी आदमी ही खाली समझ लिया है, मौलवी समझते ही नहीं। हालांकि वो बेचारा मौलवी पहले है, सियासी बात उनके दिल में जो हमदर्दी है वो शायद ही किसी आलिम के दिल में हमदर्दी होती। बहरहाल मैंने उन्हें आवाज दिया, उन्होंने कहा मैं साथ आप ऐलान कर दीजिए। अरबी कॉलेज के स्टेज पर दस्ताने फजीलत के मौके पर उनकी मौजूदगी में मैंने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद इत्तेफाक से मेरा वीजा आ गया। 25 दिन का बाहर ममालिक मुझे जाना था। अब क्या करूं, रंगभूमि मैदान का मैंने इजाजत ली, SDO के पास गया, इजाजत मिल गई, DM के पास गया, इजाजत मिल गई। उनके बाद सब चीज का ऑर्डर दिया कि इश्तिहार निकाला जाए, छोटा बड़ा, और जो है बैनर 200 और इश्तिहार तकरीबन 16,000। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। और उनके बाद जो है रंगभूमि मैदान का इजाजत नहीं पड़ती है, 1 इंच का किराया है 10,000, तो 2 रोज का किराया देकर और उनके बाद उसको बुक कर लिया गया। बहरहाल मैं 17 दिसंबर को बाहर मुल्क निकल गया। सबसे पहले मुझे मस्कत जाना था, मस्कत गया और वहाँ से इराक में नजफ अशरफ और करबला शरीफ और कासमें, और उनके बाद जो है कूफा और फिर बगदाद शरीफ सरकार को आज़म रज़ी अल्लाह तआला के मकाम पर हाजिर देने के बाद फिर वहाँ से मैं बहरैन आ गया और बहरैन से फिर मदीना शरीफ और मदीना शरीफ से मक्का शरीफ उम्रा करके 10 जनवरी को शाम के वक्त में मैं इंडिया पहुंचा। 11 जनवरी को मैं आराम किया और 12 जनवरी से मुसलसल निकला हुआ हूँ। हर रोज 4-5 गाँव में मीटिंग होती है ताकि लोग वहाँ जमा हो और हम दिखा सकें कि मुसलमान कौम आज भी जिंदा है, मुसलमान कौम आज भी जिंदा है। हम और आप कैसे मुसलमान हैं? गोश्त खाने वाले मुसलमान। हम और आप कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान घर में पैदा हुए खानदानी मुसलमान। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया है, ये मत समझिएगा कि इस्लाम उन लोगों ने फैलाया जो एयर कंडीशन में रहते हैं। उन लोगों ने इस्लाम नहीं फैलाया जो एयर कंडीशन में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं। जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया है वो एयर कंडीशन में नहीं रहते थे, उनके पास उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, वो बिरयानी नहीं खाते थे। उन लोगों ने जो इस्लाम फैलाया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम को खाना नहीं मिलता था तो दरख्त की पत्तियों को चबा चबा करके इस्लाम फैलाया। इस्लाम ऐसे ही आपके पास नहीं आया है। इस्लाम जब आपके पास आया आपको मालूम है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि खुदा की कसम मैंने नबी के दस्तरखान पर रोटी के साथ कभी सालन नहीं देखी। आप जब बिरयानी खाते हो, आप जब गोश्त खाते हो, आपके दस्तरखान पे है, कभी तुमने नबी के दस्तरखान को झांक कर देखा कि नबी क्या खाया करते थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने देखा नबी को और सहाबाए किराम को भी नबी के साथ जब उन्हें खजूर नहीं मिलता था तो खजूर की गुठलियों को जमा करते थे और उसे उबाल कर उनका शोरबा पीते थे। तब जाकर के इस्लाम आप तक आया। इस्लाम ऐसे ही नहीं आया। उन लोगों ने अपने बच्चे को इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की है। बच्चे के उन लोगों ने उनके पीठ पर उन लोगों ने कोड़े खाए हैं,
تب اسلام آپ تک آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب صحابہ کرام اپنے کرتے کو اٹھاتے تھے تو کوئی بھی صحابہ کے جب پیٹھ کو دیکھتے تھے ان کے پیٹھ پر یا تو تلوار یا تو بھالے یا نیزے کا نشان ہوا کرتا تھا۔ اسلام آپ تک ایسے ہی نہیں آیا ہے۔ میرے دوست آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں نے اس طریقے سے اسلام پھیلایا، آپ نے نبی کے لیے کیا کیا؟ آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے نبی کے لیے کیا کیا؟ مکان بنایا تم نے اپنے بیٹے کے لیے، جائیداد تیرے بیٹے کے لیے، دکان تیرے بیٹے کے لیے، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ اگر کل خدا تم سے پوچھے گا تم کلمہ پڑھتے تھے میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کو کلمہ پڑھتے تھے، میرے محبوب کو گالیاں دی جا رہی تیرے سامنے میں، میرے محبوب کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تیرے سامنے، تو نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ علماء کرام سے بھی پوچھتا ہوں، آپ نے کیا کیا ہے نبی کے لیے؟ دھان مکے، پیسہ پیسہ پیسہ، تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا نبی کے لیے؟ میرے محترم دوست اسلام ایسے نہیں آیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے ان کا مالک امیہ ابن خلف جانتے جب پتہ چلا میرا نوکر بلال حبشی یہ مسلمان ہو گیا، اس نے بالوں کو گرم کیا، ریت گرم کیا، حضرت بلال حبشی کو اس پہ لیٹا تھا، پتھر گرم کر کے ان کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے بعد چڑھ گیا ان کے اوپر، گھوڑا برساتا تھا، ہر گھوڑے پر بلال حبشی کی آواز آتی تھی اللہ اللہ اللہ، اور حضرت بلال حبشی کہتے تھے امیہ میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرے جسم کا مالک ہے، میری جان ادھیر دے، میری جان دے دے، میں جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا۔ ان لوگوں نے کوڑے کھائے اپنے جسم پر، تب اسلام آپ تک آیا۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، گوشت قورمہ کھا کر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ شعبہ ابو طالب نبی کو صحابہ کے ساتھ بند کر دیا گیا، کھانا پانی بند، راشن بند۔ حضرت ابو نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی چمڑے کو پانی بھگو بھگو کر چوسا۔ اسلام خدا کی قسم آپ تک جو آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا، خاک چچا، اپنا خاک چچا، جنگ احد میں نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، نبی کے سامنے میں ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کے سینے سے کلیجے کو دل کو نکال کر ان لوگوں نے جمایا نبی کے سامنے میں، ان کے ہاتھ کان کو نکال دیا گیا۔ تب تک اسلام آپ تک پہنچا جائے۔ آپ نے کیا کیا نبی کے لیے؟ آپ نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے دوست یقین جانیے، اگر نبی نے تم سے پوچھ لیا قیامت میں کہ تم میرا کلمہ پڑھتے تھے، مجھے گالیاں دی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ آپ کے پاس کوئی جواب تو تیار کر کے رکھیے، ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 2 تاریخ کا احتجاجی پروگرام ہے، یہ کوئی کانفرنس، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے 2 فروری کو رنگ بھومی میدان پورنیا میں، ایک ریلی ہے، ایک طوفان ہے، جو جب مسلمان وہاں 1,00,000 2 لاکھ جمع ہوں گے اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ قوم مسلمان بھی زندہ ہے، ان کے اندر اسلامی خون باقی ہے، یہ قوم سوئی نہیں ہے۔ اگر یہ قوم جاگ جائے گی، یاد رکھو کبھی پورنیا کے لوگ جگے ہیں تو یہ 1,00,000 2 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہیں،
اور اگر پورے ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمان جگ جائیں گے تب حکومت کو ہلا کیا ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ تم ایک ایسا قانون بناؤ جس میں یہ قانون ہو کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہبی رہنما کی کوئی برائی نہ کر سکے، اگر کرے گا تو ان کو مناسب سزا دی جائے گی اور ان کو ہمیشہ کے لیے قید میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ آئین تمہیں آئین تم کو بنا ہوگا تاکہ تم بھی خوشی سے جیو، ہمیں بھی جینے دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جینے دو، تم بھی جیو، ہم امن و شانتی کا پیغام والے ہیں۔ میرے محترم دوست، اسلام آپ تک کیسے نہیں آیا؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت، اللہ اکبر، ان کے 6 گڑی جوان بیٹے، نبی نے فرمایا جہاد کے لیے چلو، جتنے جوان تھے سب نکل پڑے۔ ان کی بڑھیا نے 6 بیٹوں کو نبی کے حوالے کر دیا اور وہ 6 کے 6 جہاد میں چلے گئے۔ جہاد میں نبی کو فتح ہوئی، لوگوں نے آ کر بڑھیا کو بتایا کہ تمہارے 6 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ بوڑھی کہتی ہے مجھے بیٹے کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم میں زخم تو نہیں لگا؟ وہ کہتی ہے کہ 100 بیٹے بھی مجھے ہوتے تو میں اسلام کے نام پر قربان کرتا۔ میرے دوست، اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا، تو صحابہ کرام اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، سب چیز کو مکہ میں چھوڑا، تنہا صرف جو کپڑا جسم پر تھا اسی کو پہن کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ان لوگوں نے اسلام کے خاطر اپنی جائیداد کی قربانی دی ہے، اپنی زمین کو قربان کیا ہے، اپنے مکان کو قربان کیا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بولیے آپ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہے اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا؟ میرے دوست یاد رکھیے گا، میں بھی یہ جو جگہ جگہ میں میٹنگ کر رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں بھی لالچ کی بنیاد پر، مجھے بھی لالچ ہے، خدا کی قسم مجھے بھی لالچ ہے۔ لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا اے زبیر تمہیں مولوی بنایا، مفتی کہتا تھا تو تم چوڑے ہو جاتے تھے، قاضی شریعت کہتا تھا تو تم خوش ہو جاتے تھے، میرے نبی کو کہہ دی گئی تو نے کیا کیا؟ میرے نبی کو کہ گستاخی کی گئی تو نے کیا کیا؟ تو خدا کی قسم میں کہہ دوں گا اے پروردگارا، یہ خالق کائنات والا تبارک و تعالیٰ، میں کچھ تو نہیں کر سکا، لیکن تیرے محبوب کے نام پر احتجاجی پروگرام میں نے رنگ بھومی میدان میں رکھا تھا اور گلی گلی پوچھے مسلمانوں کے پاس گیا تھا، ان لوگوں کے پاس، اور کہا تھا کہ تم کچھ نہیں، صرف اتنا کرو کہ 2 تاریخ کو رنگ بھومی آ جا کر رنگ بھومی میدان پورنیا آ کر بھاگ دو اور ان لوگوں کو دکھا دو۔ لیکن یا رسول اللہ، ارے پروردگار، یہ لوگ نہیں گئے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کو جب آواز دی گئی تھی تو یہ نبی کے نام پر آنے کو تیار کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ جواب تیار کر کے رکھو۔ میں نے تو الحمدللہ اپنا کام کر دیا ہے، آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی رنگ بھومی میدان 2 تاریخ کو آؤ، اپنے گاڑیوں سے آؤ، ٹرالی سے آؤ، 2 چکے سے آؤ، 3 چکے سے آؤ، 2 چکے آؤ، لیکن آؤ، نبی کے نام پر آؤ۔ اور اگر آپ آ گئے تو قیامت کے دن کہہ دینا اے پروردگارا، اے خالق کائنات، اے مولا تبارک و تعالی، میرے پاس نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے،
لیکن اے پروردگار تیرے نام تیرے نبی کے نام پر کسی نے پکارا تھا، کسی دیوانے نے آواز دیا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں گیا تھا رنگبھومی میدان، خدا کی قسم اگر تیرے جانے کو اللہ نے پسند فرما لیا تو یہی تیری مغفرت کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ میرے محترم دوست، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کو اگر موقع ملے تو آپ رنگبھومی میدان 2 فروری کو آئیں گے نبی کے نام پر آئیں گے، کہیے ضرور آئیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج اسلام کو آپ کی خون کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو آپ کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب اسلام کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، آج مذہب اسلام کو آپ کے مکان کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ سے مذہب اسلام سے چیز چاہتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، برائیوں سے رک جاؤ اور مسجدوں کو آباد کر دو، اللہ تمہیں آباد کرے۔ میرے محترم دوست، مذہب اسلام ایسے ہی نہیں آیا ہے آپ تک، مذہب اسلام اسی طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا ہے۔ مذہب اسلام کیسے پہنچا میں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ ایک اور نبی کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے جتنے بیٹے تھے سب شہید ہو چکے، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، اب میرے پاس صرف ایک لڑکا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے بھی قبول کر لیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تیرا ایک ہی بیٹا ہے میرے زندگی میں سہارا، لہذا اسے مت بھیجو۔ کہا نہیں رسول اللہ، آپ وعدہ کیجیے میرے بیٹے کو قبول کر لیں گے۔ وہ گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کل لے آنا۔ جب دوسرے روز جہاد کے لیے آواز لگائی گئی، نوجوان آ گئے، سب پسند ہو گئے، اتنے میں وہ عورت اپنے بچے کو بھی لے کر آ جاتی ہے، اور وہ بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ وہ عورت کے پاس 6 مہینے کا بچہ آ کر نبی کو حوالے کر دیتی ہے۔ نبی نے فرمایا، اس بچے کو لے جا کر کیا کروں گا؟ یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو نیزہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو میدان میں چل بھی نہیں سکتا، اس کو لے جا کر کیا کروں گا؟ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنے مجاہدین میں دیکھیے جن کے پاس دھار نہیں ہے، میرے 6 بیٹے کے بچے کو اسی کے حوالے کر دیجئے۔ جب کفار و مشرکین تیر برسائیں گے، تلوار چلائیں گے، تو یہ ڈھال کے بدلے میرے بچے کو آگے کر دے تاکہ مجاہد بچ جائے اور میرا بچہ اسلام کے نام پر شہید ہو۔ میرے محترم دوست، اسلام کی یہ قربانی ہے، یہ لوگوں صحابہ کی یہ قربانی ہے، تب کہیں جا کے اسلام آپ تک آیا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ اسلام ایسے ہی گوشت کھا کے پھیلایا ہے، اسلام بنیادی کھا کے پھیلایا گیا ہے؟ جی نہیں، خدا کی قسم، مذہب اسلام جو پھیلا ہے بڑی مشکل سے تلواروں کے سائے میں، اور میرے محترم دوست، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیڑ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے۔ جنگ احد کا موقع، جنگ بدر کا موقع، جنگ بدر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے، ان کا ماموں مسلمان نہیں ہوئے، خاص نام اپنا خاص نام، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، حضرت عمر مسلمانوں کی طرف سے۔ جنگ بدر میں جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں جو پہلوان تھا، اتنا بڑا پہلوان، 10 آدمی اس کو پکڑ لیتا تھا، چھٹک دیتا تو گر جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان، 10 ادھر پکڑا 10 ادھر، 20 آدمی کو ایک ساتھ چھٹک جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ اس نے آواز دیا، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تم میں کوئی ایسا نوجوان جو مجھ سے مقابلہ کر سکے تو بھیج دو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ان کے مقابلے کے لیے مجھ کو بھیج دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ان کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا ماموں ہے۔ ایسا ماموں؟ کہا خاص اپنا ماموں، خاص اپنا ماموں۔ اچھا تم اس سے لڑو گے؟ کہا ہاں ہاں اجازت دے چلا گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر کے ماموں نے دیکھا، کہا اے عمر کیوں اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، میری طاقت کا نظر لیتا ہے، جاؤ 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 دوسرے کو بھیج دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ابھی تو تم آواز دے رہے تھے ہے کوئی مقابلے کے لیے تو میں آ گیا، اب بھاگ رہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماموں نے نیزہ مار، حضرت عمر فاروق نے اپنے دھار سے اس نیزے کے وار کو روک دیا، پھر انہوں نے تلوار نکالی، تابڑ توڑ حضرت عمر فاروق پر تلوار چلانا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق روکتے رہے، ایک مرتبہ موقع مل گیا حضرت عمر فاروق کو، تلوار اٹھائی اور ایسے گردن پہ مارا کہ ککڑی کی طرح اس کا گردن اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بالخصوص میری گزارش ہے پرانگی کے تمام ترغیب سنی مسلمانوں سے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ سے کہا گیا ہے جو حضرات چلے جا رہے ہیں وہ پیسہ دے کر جائیں، جو بیٹھے ہیں وہ دینے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے میرے محترم دوست، میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کا وہ سر نیچے سے بال پکڑا، آ کے نبی کے قدم پر اٹھا کے پٹکا رہا، یا رسول اللہ یہ میرے ماموں کا سر ہے، یہ میرے ماموں کا سر ہے۔ میرے دوست خدا کی قسم اسلام یہ نہیں دیکھتا یہ باپ ہے، یہ نانا ہے، یہ ماموں ہے کہ چچا ہے۔ اسلام یہ دیکھتا ہے جو نبی کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو نبی کا غدار ہے وہ میرا نہیں۔ میرے محترم دوست ایمان اس طریقے سے ہونا چاہیے، ایمان اس طریقے سے رہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج مذہب اسلام کو آپ کسی چیز کی خون کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو مسجد کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے تو پیسہ نہیں دیتا تو خون آپ کیا جب 2-4 روپیے 100 روپیے 50 روپیے 100 روپیے تم سے نکل نہیں پا رہے ہیں، جب نبی کے ورا جانشین رضا شان غوث ورا جانشین رضا شان غوث ورا اہل سنت کی طاقت ہے اخت رضا جانشین رضا شان غوث ورا جانشین رضا شان غوث ورا کہ جانشین رضا شان غوث ورا اہل سنت کی طاقت ہے اخت خنجر اعلی حضرت کی وہ دھار ہے، خنجر اعلی حضرت کی وہ دھار ہے، سنیوں کی امانت ہے اخت رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ جانشین رضا شان غوث ورا اہل سنت کی طاقت ہے اخت رضا جانشین رضا شان غوث ورا۔ اور یہ بھی شعر علماء کرام کی قدموں کو جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں، حضرت دعائیں فرمائیے گا۔ شعر سنیں کہ کوئی انہیں سا ہنسی میں نے دیکھا نہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ اور جھوم کے
اتنی خاموشی سے تو میں تو اپنے علاقے میں بھی نہیں سناتا. ذرا میری آپ بات توجہ سے سنیں. یہ آپ کے آئے ہوئے مہمان ہیں, یہ اتنی طاقت لگا رہے ہیں, اتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں. آپ جب مائک پہ کھڑے ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا. ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ ماشاء اللہ بول کر کے, مہمان ہیں آپ کے, آپ محبت سے ان کو نواز بھی سکتے ہیں. نوازنے میں کوئی دقت نہیں ہے. کیا آپ اپنی جیب میں تالا لگا کر رکھے ہیں کیا؟ ذرا آپ اپنے جیبوں کے تالا کو کھولیں. ذرا آپ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے محبت کے ساتھ سنیں, اس لیے کہ یہ جھارکھنڈ سے آئے ہوئے ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں. یہ آپ ہلکے میں ان کو لے رہے ہیں, خیر کوئی بات نہیں ہے. جب یہ صبح پڑھ کر چلے جائیں تب آپ کو احساس ہوگا کہ اس نے بہت اچھا پڑھا. اس لیے محبت کے ساتھ سنیے. نعرے کا جواب دیجیے, نعرے تکبیر. ذرا محبت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں, ورنہ ایک بہت بڑے ناظم نے کہا تھا کہ جلسے میں ایک میرا دوست آیا اور اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے آیا تھا. محبت سے گیا, اپنی بیوی کو صرف 2 تھپڑ مارا. اپنی بیوی کو صرف 2 تھپڑ مارا. بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کیوں مارے مجھے؟ تو شوہر نے کہا کہ آپ سے محبت کرتے اس لیے مارے ہیں. بیوی کو آیا غصہ, بیوی 5 بتی اپنے شوہر کو ماری. اب شوہر پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں مارے؟ تو بیوی بولتی کہ آپ سے 55 محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ محبت میں تو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے. خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے. ارے شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا, بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. محبت کے ساتھ سنیے, نعرے کا جواب دیجیے, نعرے تکبیر. ابھی بھی ادھر کچھ لوگ حضرات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کورونا وہی پھیلانے والے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ ریلیکس ہو کے نعرے تکبیر, اور محبت کے ساتھ نعرے تکبیر. جانشین رضا شان غوث الورا, جانشین رضا شان غوث الورا, اہل سنت کی طاقت ہے اخت رضا, جانشین رضا شان غوث الورا. کوئی ان سا غزی میں نے دیکھا نہیں, کوئی ان سا غزی میں نے دیکھا نہیں, اور بس میں میرے گے مثل ماہ مبین. دیکھ کرے بنے کی صورت کو رے کہے, دیکھ کرے بنے کی صورت کو رے کہے. کیا کہ غوث اعظم کی صورت ہے اخت رضا. نعرے تکبیر. اب اسی طرح سنیے, کیمرہ والے بھائیہ ذرا ادھر گھمائیے تو پہاڑ پور والوں کی طرف گھرائیے. آپ اپنا کیمرہ ذرا ادھر گھرائیے, میں نعرہ لگاتا ہوں تو کون ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, آپ اپنے کیمرے میں قید کیجئے. نعرے تکبیر. محبت کے ساتھ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. عقیدتوں کی مہکتی فضا سے جلتے ہیں, عقیدتوں کی مہکتی فضا سے جلتے ہیں. عقیدتوں کی مہکتی فضا سے چلتے ہیں. ہوا ضروری ہے لیکن ہوا سے چلتے ہیں, اور وہ کیسے سنتی ہے ہم کو بتائیں تو ذرا صحیح. احمد رضا سے پیار ہے, اختر رضا سے چلتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کھڑے ہو کے نعرہ لگا, کھڑے ہو جائیے, یہاں سے لے کر کھڑے ہوئیے. اتنا بڑا کلام پڑھا جا رہا ہے, آپ کو سمجھ رہے ہیں. نعرے کا جواب دیجیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی دریا, علم کا دریا, فیض کا دریا. کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ؟ شاہکار درندوں غلام اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اللہ سلامت رکھے میرے تمام دوست احباب۔ جانشین رضا شان غوث الورا، جانشین رضا شان غوث الورا۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بیٹھ جائیے محبت کے ساتھ، اس لیے آپ کے تمام تر باہر کے علماء کرام کو جناب حافظ مجاہر صاحب نے جن جن کو مدعو کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ سب کے سب علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کو سب اس منبر نور پر آنا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے اپنی جگہ لے کر کے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جگہ نہیں ملے۔ پڑھیے ماشاءاللہ۔ جانشین رضا شان غوث الورا، جانشین رضا شان غوث الورا، اہل سنت کی طاقت ہے اخت رضا، خنجر اعلی حضرت کی وہ دھار ہے، خنجر اعلی حضرت کی وہ دھار ہے، سنیوں کی امانت ہے اخت رضا، جانشین رضا شان غوث الورا۔ اور بالخصوص علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا، میں بن پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ، ہیلو جھوم کے سبحان اللہ۔ والنٹیئر آپ جہاں کہیں بھی ہو، انہی لوگوں کو جلسہ کرنے کے لیے بولیے نا جی، درشک کو بیٹھاوے۔ یہ مائک بند کروائیے نا۔ جانشین رضا شان غوث الورا، کہ دشمن اصغری سن ذرا غور سے، کہ دشمن اصغری سن ذرا غور سے، اب تو پردہ ہٹا لے ذرا کان سے، کیونکہ آ رہی ہے صدا اہل ایمان سے، آ رہی ہے صدا اہل ایمان سے، آ رہی ہے صدا اہل ایمان سے، نائب اعلی حضرت ہے اخت رضا، جانشین رضا شان غوث الورا، جانشین رضا شان غوث الورا، کہ جب جنازہ اٹھا میرے اختر کا، جب جنازہ اٹھا میرے اختر کا، ہر طرف سے یہی آ رہی تھی صدا، کیا کہ آج دنیا سے اختر میرا چل دیا، آج دنیا سے اختر میرا چل دیا، آج دنیا سے اختر میرا چل دیا، منتظر تیری جنت ہے اخت رضا، نعرہ رسالت علماء اہل سنت سرزمین پہاڑ پور خاموش مجمع۔
جانشین رضا شان غوث الورا جانشین رضا شان غوث الورا اہل سنت کی طاقت ہے اخت رضا جانشین رضا شان غوث الورا جانشین رضا شان غوث الورا